84 برس کے جگیشور پرساد اودھیا بالآخر رشوت کے الزام سے تو بری ہو گئے ہیں، مگر عدلیہ نے اس نتیجے پر پہنچنے میں 39 برس لگا دیے۔ ان کا کہنا ہے کہ بری کیے جانے کا سرٹیفکیٹ اس تکلیف کا مداوع نہیں کر سکتا جو اس دوران انہیں اور ان کے گھر والوں کو پہنچی ہے۔ جگیشور پر کتنی رشوت لینے کا الزام تھا؟ الزام کا آسیب کہاں کہاں ان کا تعاقب کرتا رہا؟ کیا عدل میں تاخیر، عدل سے انکار کے مصداق ان کا مقدمہ نظام عدل کے دیوالیہ پن کو ظاہر نہیں کرتا؟ بی بی سی ہندی سروس کے آلوک پتل کی رپورٹ پر مبنی بی بی سی ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ یہ بات ہے 1986 کی، یعنی اب سے 39 سال پہلے کی۔ جگیشور پرساد اودھیا انڈین ریاست مدھیہ پردیش کے شہر رائے پور کی اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن میں بل اسسٹنٹ تھے۔ رائے پور اب ریاست چھتیس گڑھ کا حصہ ہے، اسی لیے انہیں باعزت بری کرنے کا حکم بھی چھتیس گڑھ کی ہائی کورٹ نے دیا۔ اس عرصے میں انہیں اور ان کے اہل خانہ کو جو معاشی، معاشرتی اور نفسیاتی نقصان پہنچا، اس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ جگیشور کہتے ہیں کہ بے گناہی کی عدالتی سند کا وزن اس بھاری بوجھ سے بہت کم ہے جو انصاف کی تلاش میں وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ اتنے لمبے عرصے تک اٹھائے پھرتے رہے۔ بی بی سی ہندی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ اب میرے لیے بے معنی ہے۔ میری نوکری چلی گئی، معاشرے نے مجھ سے منہ پھیر لیا، میں اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکا، میں ان کی شادی نہیں کر سکا، رشتہ داروں نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا، مناسب علاج نہ کروانے کی وجہ سے میری بیوی کی موت واقع ہو گئی۔ کیا اب کوئی مجھے یہ سب واپس لوٹا سکتا ہے؟ ان کے پاس ایک بوسیدہ سی فائل ہے جس کے اوراق کبھی سفید رہے ہوں گے، مگر وقت کے ہاتھوں اب وہ زرد پڑ چکے ہیں۔ فائل کے اندر ان کے مقدمے سے متعلق کاغذات پیوست ہیں۔ ان کی فرد جرم میں لکھا ہے کہ انہیں 100 روپے رشوت لینے کے الزام میں محکمہ انسداد بدعنوانی یعنی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے رنگ ہاتھوں گرفتار کیا تھا۔ جگیشور پرساد اودھیا نے ٹرائل کورٹ میں صحت جرم سے انکار کر دیا تھا۔ اپنے اوپر لگے الزام کا پس منظر وہ کچھ یوں بتاتے ہیں۔ ایک ملازم نے اپنی بقایا ادائیگی کا بل تیار کرنے کے لیے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اعلیٰ دفتر سے تحریری ہدایت کے بعد ہی فائل مجھ تک پہنچے گی اور تبھی میں بل تیار کر سکوں گا۔ ملازم نے مجھے 20 روپے رشوت پیش کی۔ میں اس پر ناراض ہوا اور اسے پھر دفتر نہ آنے کا کہا۔ ملازم کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ واقعے کے تیسرے دن جب میں دفتر سے نکل رہا تھا، ملازم میرے پیچھے آیا اور میری جیب میں کچھ ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا، سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس والوں نے مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ ہم آپ کو 100 روپے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر رہے ہیں۔ اس کے 2 سال بعد 1988 میں عدالت میں چارج شیٹ پیش کی گئی اور انہیں ڈیوٹی سے معطل کر دیا گیا۔ وہ 1994 تک معطل رہے، پھر آدھی تنخواہ پر ریوا ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ترقی اور تنخواہ میں اضافہ روک دیا گیا۔ اس عرصے میں بیوی اور 4 بچے رائے پور ہی میں رہے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے 4 بچوں کی پڑھائی میں خلل پڑا۔ جگیشور کے چھوٹے بیٹے 52 سالہ نیرج کی عمر اس وقت 13 برس تھی۔ انہیں افسوس ہے کہ ان کا بچپن عدالت کی سیڑھیوں پر اپنے والد کی حصول انصاف کی لڑائی کی نظر ہو گیا۔ بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، مجھے تب رشوت کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا، لیکن لوگ کہتے تھے یہ رشوت لینے والے کا بیٹا ہے۔ بچے مجھے چھیڑتے تھے کہ میں اسکول میں دوست نہیں بنا سکتا تھا۔ فیس نہ دینے پر کئی بار اسکول سے نکالا گیا۔ اس دوران جگیشور کی بیوی بیمار پڑنے کے بعد انتقال کر گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیوی کا مناسب علاج بھی نہ کروا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے یاد ہے جس دن اس کی موت ہوئی میرے پاس آخری رسومات کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ تب ایک دوست نے مجھے 3000 روپے دیے۔ سن 2004 میں ٹرائل کورٹ نے گواہوں کے اپنے بیانات سے مکر جانے کے باوجود جگیشور پرساد کو قصوروار قرار دیا اور 1 سال قید اور 1000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ تب انہوں نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں سے انصاف ملنے میں بھی انہیں 20 برس سے زیادہ لگ گئے۔ خاندان کی کفالت کے لیے وہ کبھی ٹریول ایجنٹ بنے تو کبھی بس ڈرائیور۔
بڑھاپے میں انہیں روزانہ 8 سے 10 گھنٹے تک کام کرنا پڑا۔ جگیشور پرساد اودھیا کی کہانی صرف ایک شخص کا المیہ نہیں ہے، یہ عدالتی نظام کا چہرہ بے نقاب کرتی ہے۔ ایسے بہت سے کیس آپ کے علم میں بھی ہوں گے جہاں ملزم کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں عمریں گزر گئی ہوں۔ ہائی کورٹ کی وکیل پریانکا شکلا کہتی ہیں کہ جگیشور پرساد اس معاملے میں ہرجانے کا مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پیسہ اس ٹوٹی پھوٹی زندگی کو ٹھیک کر سکے گا؟ کیا کوئی معاوضہ ماضی کو واپس لا سکتا ہے؟ پریانکا کہتی ہیں کہ عدالتوں میں پرانے مقدمات کی ترجیحی بنیادوں پر سماعت ہونی چاہیے اور ان میں انصاف کو یقینی بنایا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو جگیشور پرساد اودھیا جیسی صورتحال سے نہ گزرنا پڑے۔ چھتیس گڑھ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس یتیندرا سنگھ نے BBC ہندی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ فراہمی انصاف میں تاخیر کی کئی وجوہات ہیں، جیسا کہ فائدہ اٹھانے والی پارٹی نہیں چاہتی کہ مقدمے کا فیصلہ ہو، پھر جج بھی پرانے مقدمات کو نہیں چھیڑتے تاوقتے کہ اعلیٰ عدلیہ ایسا کرنے کا پابند نہ کر دے، یا پھر یہ کہ ملزم کا وکیل عدالت کو کیس لگانے پر مجبور نہ کر دے۔ جگیشور پرساد جو اپنے دکھ اور درد کو بھی مسکراہٹ کے ساتھ بیان کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اب ان کی زندگی میں صرف تھکاوٹ باقی رہ گئی ہے اور یادیں دکھ سے بھری ہوئی ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں پھڑپڑاتی عدالتی فیصلے کی دستاویزات اب محض صفحات ہیں۔ زندگی کی وہ کتاب جس میں آدمی اپنا مستقبل لکھنا چاہتا ہے بہت پہلے بند ہو چکی ہے۔ جگیشور پرساد کا اب حکومت سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ وہ کم سے کم ان کی پینشن اور واجبات ادا کرے، سوائے اس اطمینان کے کہ جن ہاتھوں نے ساری عمر محنت کی اب انہیں کسی کے سامنے بھیک کے لیے نہ پھیلانا پڑے۔ جگیشور کو کوئی انصاف نہیں چاہیے۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔